اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 7ویں صدی ہجری میں فتنہ تاتار کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ تاتاری عالم اسلام کو بری طرح رونتے چلے جا رہے تھے۔ قریب تھا کہ سارا عالم اسلام ان کے سیلاب میں بہہ جائے اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے کہ دفعتاً تاتاریوں میں اشاعت اسلام شروع ہو گئی، اور جو کام مسلمانوں کی شمشیریں اور مسلمان بادشاہ نہ کر سکے وہ اسلام کے داعیوں اور خدا کے مخلص بندوں نے انجام دیا۔ چنگیز خان کی سلطنت انتقال کے بعد اس کے 4 بیٹوں کی 4 شاخوں میں بٹ گئی تھی۔ نمبر 1 سب سے بڑے بیٹے اوکتائی بن چنگیز خان کی شاخ جو تاتاری سلطنت عظمیٰ کے مشرقی حصے پر قابض تھی۔ نمبر 2 جوجی بن چنگیز خان کی شاخ جو سلطنت کے مغربی حصہ ہیرا داور پر حکمران تھی۔ نمبر 3 چغتائی بن چنگیز خان کی شاخ جو بلاد متوسطہ ماوراء النہر، خوارزم، کاشغر، بدخشاں، بلخ، غزنی وغیرہ پر قابض تھی۔ نمبر 4 سب سے چھوٹے بیٹے تولی بن چنگیز خان کی شاخ جس کی سلطنت اور دولت الخانیہ کے نام سے موسوم تھی۔ ہلاکو خان اسی کا بیٹا تھا۔ ان 4 شاخوں میں برق رفتاری سے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ تیسری شاخ میں اشاعت اسلام کا صحرا بخارا کے ایک بزرگ مولانا جمال الدین بخاری رحمہ اللہ کے سر ہے۔ اس شاخ میں ان کے ہاتھوں اسلام کی اشاعت کا واقعہ عجیب ہے نظر سامعین کیا جاتا ہے۔ ناظرین مکرم، مولانا طاہر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہیں، تاتاریوں کے ہلاکت خیز زمانے میں جب خراسان، ماوراء النہر وغیرہ میں اسلامی سلطنت پارا پارا ہو گئی اور علماء اسلام کی زندگی دوبر کر دی گئی، ایک بزرگ جن کا نام مولانا جمال الدین تھا اپنا وطن بخارا چھوڑ کر کاشغر سے 300 میل بجانب مشرق ایک آبادی میں جس کا نام آقسو تھا داخل ہوئے۔ یہاں اس زمانے میں ایک تاتاری حکمران تعلق تیمور خان حکمران تھا۔ ایک مرتبہ یہ شکار کے لیے نکلا، راستے میں ایک جگہ قیام کیا۔ مولانا جمال الدین اور ان کے ساتھیوں نے نماز کے لیے اذان دلوائی۔ خان کی نیند میں خلل پڑا، اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا اور یہ گوشہ نشین جماعت کشاں کشاں اس کے سامنے لائی گئی۔ خان نے غصے کی حالت میں مولانا سے پوچھا کہ تو اچھا ہے یا یہ کتا تجھ سے اچھا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ اگر میرے اندر ایمان ہے تو میں اچھا ہوں، ورنہ یہ کتا مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ نہ معلوم یہ الفاظ کس دل سے نکلے تھے کہ یکایک خان کا دل متاثر ہوا۔ اس نے اپنے امیر کو حکم دیا کہ ان بزرگ کو اپنے گھوڑے پر سوار کر کے عزت کے ساتھ میرے خیمے میں لاؤ۔ مولانا جمال الدین رحمہ اللہ جب اس کے خیمے میں پہنچے تو اس نے پوچھا وہ چیز کیا ہے جو انسان کو کتے سے بہتر بنا سکتی ہے؟ مولانا نے فرمایا اسلام، اور پھر اسلام کی حقیقت اس طرح بیان کی کہ خان بے اختیار رونے لگا۔ پھر تھوڑا سنبھل کر کہا ابھی میرے اختیارات محدود ہیں، جب میں بادشاہ بنوں گا تو آپ ضرور میرے پاس تشریف لائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس ملاقات سے کچھ دن پہلے مولانا نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں چراغ لیے کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں جس کی روشنی سے تمام مشرق جگمگا رہا ہے۔ یہ خواب آپ نے اپنے بیٹے ارشد الدین کو سنایا اور کہا کہ اگر میں تعلق تیمور کی مسندی نشینی سے پہلے انتقال کر جاؤں تو تم اسے قبول اسلام کا واقعہ ضرور یاد دلانا، عجب نہیں کہ وہ تمہارے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو جائے۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے میں مولانا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 1347 ہجری میں امرائے دولت کے متفقہ فیصلہ نے تعلق تیمور خان کو مغلستان کا خاقان تجویز کیا اور وہ بڑے کر و فر سے مسند آرائے حکومت ہوا۔ مولانا ارشد الدین یہ خبر سنتے ہی پایا تخت کی طرف روانہ ہو گئے اور خاقان سے ملنا چاہا، مگر رسائی نہ ہوئی۔ تاہم مولانا اپنے عزم سے دستکش نہ ہوئے۔ آپ ہر روز صبح کے وقت خاقان کے خیمے کے قریب جاتے اور اس زور سے اذان دیتے کہ تمام وادی گونج اٹھتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خود خاقان کی نیند اچٹ گئی۔ آخر ایک دن اس نے حکم دیا کہ اس بے ادب شخص کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ مغل چوبدار اسی وقت دوڑتے ہوئے گئے اور مولانا کو پکڑے ہوئے خاقان کے سامنے لائے۔ پوچھا تم کون شخص ہو کہ جو ہر رکعے ہی میں ہمارے خیمے کے قریب چلانے لگتے ہو؟ مولانا نے فرمایا میں اسی شخص کا بیٹا ہوں جسے آپ نے ایک موقع پر اسلام قبول کرنے کا قول دیا تھا۔ میرے والد انتقال کر چکے ہیں اور ان کی وصیت کے مطابق اب میں حاضر ہوا ہوں۔
اس پر تغلق تیمور خان کو وعدہ یاد آ گیا، بستر سے اٹھ کر مسند پر آ گیا اور مولانا کو پوری عقیدت سے اپنے پہلو میں جگہ دی۔ پھر کہنے لگا کہ میں تخت نشینی کے وقت سے آپ کا منتظر تھا، اب آپ آ گئے ہیں تو فرمائیے میں کیا کروں؟ مولانا نے تغلق تیمور کو غسل کا حکم دیا، پھر کلمہ پڑھایا اور اس کے ساتھ ہی مشرق کی تمام سرزمین نور اسلام کے استقبال کی تیاری کرنے لگی۔ مولانا نے خاقان کو مشورہ دیا کہ سارے مغلستان میں اسلام کی اشاعت کرنی چاہیے، اور قرار پایا کہ خاقان ایک ایک امیر کو الگ الگ بلا کر دین حق کی دعوت اور رفتہ رفتہ سب کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، کیونکہ سارے ملک کو تبدیلی مذہب پر آمادہ کرنے میں فساد کا احتمال تھا۔ دوسرے دن پہلا امیر جو خاقان سے ملنے آیا امیر تلیق تھا۔ اس وقت مولانا ارشد الدین بھی خاقان کے پاس بیٹھے تھے۔ امیر تلیق نے ان پر مستفسرانہ نگاہ ڈالی تو خاقان نے ان کے تعارف کی رسم ادا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ وہ بزرگ ہیں جن کے ذریعے میں نے بت پرستی کو ترک کر دیا ہے، کیا اچھا ہو کہ آپ بھی ایک خدا کے آستانے پر جھک جائیں۔ امیر تلیق یہ الفاظ سن کر زار و قطار رونے لگا، اور آنسو جب ذرا تمے تو کہنے لگا، جہاں پناہ میں پہلے ہی اس تیر کا گائل ہوں۔ 3 سال ہوئے جب کاشغر میں تھا تو چند باخدا بزرگوں نے مجھے بھی راستہ دکھا دیا تھا، میں اسی وقت سے اسلام پر قائم ہوں۔ خاقان نے جو ہی یہ ماجرا سنا جوش مسرت سے بے تاب ہو گیا، امیر تلیق کو گلے سے لگا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اتنے بڑے امیر کو دست راست بنا دیا۔ مغلستان کے تمام امیر اسی طرح ایک ایک کر کے اسلامی برادری میں داخل ہو گئے، اور بالآخر ایک ہی روز میں 1,60,000 مغل بدپرستی سے توبہ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رچ بس فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے بھی قبول فرمائے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ